نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والذین هم عن اللغو معرضون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، ایک طویل روایت ہے جس کا ایک حصہ یوں ہے کہ حضرت ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا مجھے دیا اور زمین کا ایک ٹکڑا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ہم دونوں کی زمین برابر تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک کھجور کے درخت کا تنازع ہو گیا کہ یہ میری زمین کا حصہ ہے یا تمہاری زمین کا حصہ ہے۔ اس بحث مباحثے کے دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی سخت بات کہہ دی، جس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بات مجھے کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے، معاملہ برابر ہو جائے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں ابوبکر صدیق، میں آپ سے سوائے اچھی بات کے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے دوبارہ کہا کہ تم وہ بات مجھے کہہ دو تاکہ میرا تمہارا حساب برابر ہو جائے۔ اور ربیعہ نے ان کو پھر یہ جواب دیا کہ میں آپ کو سوائے کلمہ خیر کے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان سے کہتا ہوں کہ وہ تم سے کہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ پیچھے سے جب ربیعہ بھی اللہ کے نبی کی طرف جانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے قبیلے والوں نے ان سے روک کے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابوبکر صدیق کے پیچھے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں یہ شکایت لے کے کہ میں ان کو سخت بات کیوں نہیں کہہ رہا۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں کیا پڑی ہے؟ انہوں نے جو کہا کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی، اب تم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تم جانتے نہیں ہو کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا اور پھر وہ اپنی قوم والوں سے ناراض ہوئے اور بہرحال ان کی قوم والے ان سے ناراض ہوئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے گئے۔ وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ربیعہ کو کوئی سخت بات کہہ دی ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بات مجھے واپس کہہ دے، وہ الفاظ مجھے دہرا دے تاکہ میرا اس کا حساب برابر ہو جائے، لیکن ربیعہ بات مجھے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ربیعہ سے کہ ربیعہ بات کہو، معاملہ برابر کر دو، ختم کر دو۔ اور ربیعہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر صدیق کو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا کہ ربیعہ پھر ٹھیک ہے کہ تم پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا مقام تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی، اور اگر ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا کہ جس کے بارے میں ان کو احساس ہوتا کہ یہ کلمہ مناسب نہیں ہے، یہ کلمہ آخرت میں میرے لیے ندامت کا باعث بن سکتا ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، یہ کلمہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو وہ اس کے لیے کتنے پریشان ہوتے تھے اور کتنی کوشش کرتے تھے کہ دنیا میں ہی ان چیزوں کا معاملہ برابر ہو جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ان فلاح پانے والے مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ والذی ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی کوئی کلمہ ایسا نہیں کہتے جو ان کی شان کے خلاف ہو یا ایمان کے خلاف ہو۔ یہ جو زبان ہے اور یہ بولنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں اور دنیا کی اور جو مخلوقات ہیں ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں اور واضح بولتے ہیں، اور اتنی قومیں ہیں، اتنی زبانیں ہیں، یعنی آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی اتنی زبانیں ہیں اور لوگ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے کہ جس سے انسان
اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور بہت سارے خیر کے کام کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی. یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے کا باعث بنے گا. اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر اس زبان کی حفاظت نہ کی جائے اور اس زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پہ اس زبان کے بارے میں ہمیں ہدایات فرمائی، اس کے استعمال کے بارے میں ہدایات فرمائی. جیسے زبان کی حفاظت کے کچھ فوائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولنا بڑی عقل مندی کی نشانی ہے، یا آپ کے شوخ ہونے کی نشانی ہے، یا آپ کے بڑے سمجھدار ہونے کی اور بڑی اسمارٹنس کی نشانی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے من سمتا، جس نے خاموشی اختیار کر لی، نجا، وہ نجات پا گیا. اگر انسان اس زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے، ما بین لحییہ، جو اس کے دو کلوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم ان دو چیزوں کی ضمانت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جو ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ میری طرف سے گارنٹی لے لے کہ وہ جنت میں جائے گا. یہ زبان کی حفاظت سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افضل ترین مسلمان ہے وہ کون ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلمان افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر انسان اس زبان کی حفاظت کرے تو وہ افضل ترین مسلمان بن سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، ایک مومن کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اس کا دل درست نہ ہو جائے. ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے، اس کی زبان درست ہو جائے. ولا يدخل رجل الجنۃ لا یمن جارہ ببائقہ، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو. یہ زبان کی حفاظت انسان کے ایمان کی درستگی کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے، ہم سب صبح کرتے ہیں، فإن الأعضاء كلها تكفر، اور انسان کے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نرم کر لو، اپنے آپ کو عاجز کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے آپ کو خاموش کر لو. اور اس سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اور ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ. فإنما نحن بك، اگر تو سیدھی ہوگی ہم تو تیرے ساتھ ہیں. فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی ہو جائے گی تو ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے. وإن عوججت عوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. جو ہم بولتے ہیں وہ اس کے مطابق ہمارا جسم کام کرتا ہے، اس کے مطابق ساری اعضاء حرکت میں آتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. یہ زبان اس چیز کی ضمانت ہے، اور پورے جسم کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، یہ ایک انسان اپنی زبان کے ایک کلمے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. لا يلقى لها بالا، یہاں تک کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. یرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ زبان کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور بالکل اسی طرح اس زبان کی وجہ سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کر لیتا ہے، اور ناراضگی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیوں؟ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کو پتہ ہوگا اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کے بارے میں پکڑ ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی کلمہ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا، کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر 2 فرشتے تیار بیٹھے ان کو لکھنے کے لیے، 2 فرشتے تیار بیٹھے ان کو لکھنے کے لیے، ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے، ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجات، جب ایک صحابی نے ان سے سوال کیا، عقبہ بن عامر نے، من نجات، نجات کیسے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ کیا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ نجات کا دار و مدار اس زبان کے روکے رکھنے پر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین اسلام اس شخص کا ہے، من حسن الاسلام المری، انسان کے بہترین اسلام اس چیز سے ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو فائدہ نہ ہو۔ اللہ نہ کرے ہم غیبت کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بدگمانی کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہم گالی دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ زبان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ، وہ دیکھے گا اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہوں گے، وہ سب ختم ہو جائیں گی وہ نیکیاں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ایسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے، اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑتا۔ اب اس زبان کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ چیزیں علماء نے لکھی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1، پہلے تولیں پھر بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں، بولنے سے پہلے سوچیں، بولنے کے بعد نہ سوچیں۔ اگر انسان اس فارمولے کو اپنا لے اور اس اصول کو اپنا لے، بہت ساری زبان کی ہلاکتوں سے محفوظ ہو سکتا۔ ہر وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ہماری پاس ایک زبان ہے، ایک، اور ہمارے پاس کان ایک ہے، دو۔ سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں سے معافی مانگے۔ اگر کبھی زبان سے کوئی بات نکل جائے، اللہ نہ کرے گالی نکل جائے، اللہ نہ کرے کوئی غیبت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی برائی ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی سخت بات ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو برا بھلا کہہ دیں، معافی مانگ لیں۔ دیکھیں ابو بکر صدیق جیسا شخص معافی مانگ رہا ہے، آپ ان کا مقام دیکھیں، ان کا مقام ان کو پتہ ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری نا، ثانیہ، کہ دونوں میں سے ایک، تو جب ان دونوں میں سے ایک، تو ابو بکر کو پتہ تھا نا ہم دونوں میں سے ایک ہیں، لیکن کیا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت اور زبان کی فکر۔ میری زبان سے لفظ میرے منہ سے نکل گیا ربیعہ، اور ربیعہ لڑکا تھا، نوجوان، جس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ ابوبکر صدیق مسلمانوں کے بزرگ، اولین اسلام لانے والوں میں سے، لیکن اس کے بعد فکر کیا اور معافی مانگ لی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتے، آخرت کا رزق نہیں لے سکتے، یہاں لے لیں، یہاں معافی مانگ لیں، اور اس سے انشاءاللہ تعلقات بہتر ہی ہو جائیں گے، سامنے والا آپ سے اور خوش ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنی صحبت پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کے دوست احباب، ماحول ایسا ہے جہاں پہ غیبتیں عام ہے، چغلیہ عام ہے، نمیمہ عام ہے، گالم گلوچ عام ہے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اس کا بڑا اثر ہے، بہت اثر ہے اس کا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں ویسا بن جاتا ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ لازماً اثرات دوسروں کے آپ کے اوپر آتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے دوستوں سے بچائیں، ایسے ماحول سے نکالیں۔ نمبر 4، آخرت کی فکر کریں اور ان گناہوں کی ہلاکتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ غیبت کی ہلاکت ہم سب جانتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اگر تمہاری اس بات کو میں کسی سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، سمندر کا ذائقہ۔ اور دیکھیں اما عائشہ۔ پھر جھوٹ، کتنی بڑی لعنت ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ نمیمہ، لا يدخل جنت نمام، نمیمہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی کہانی ادھر سنانا، میاں فلاں کے گھر میں یہ ہوا، میاں فلاں کے بھائی نے یہ کر دیا، میاں یہ ہو گیا، میاں وہ ہو گیا، ارے بھائی چھوڑو یار، اس کے لیے دعا کرو،
اس کے گھر کی باتیں، اس کی کمزوریاں، اس کی بیوقوفیاں کیوں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہو؟ تہمت ہے، اسی طرح اور گالم گلوچ ہے، فحش زبان ہے، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں۔ مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اپنے ماحول کا خیال رکھیں اور اللہ کا خوف و تقوی، آخرت کی فکر کریں کہ اس زبان کی ہلاکتیں کتنی خطرناک ہیں۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو سزا دیں اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے بھی کسی موقع کہ بھائی اگر کوئی مثال طور پہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جا رہا تو اب آپ اپنے اوپر پابندی لگا لیں، اگر میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھوں گا تو میں 4 رکعت نفل روز پڑھوں گا ایکسٹرا، اگر جماعت مس ہو گئی، یا میں 500 روپے 1000 روپے جو آپ کے ساتھ ہے میں اتنا صدقہ دوں گا، ڈالیں اپنے اوپر پہن۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نہ کرے زبان پھسل گئی، زبان کنٹرول میں نہیں رہی، زبان سے کوئی گڑبڑ غلط بات نکل گئی، کچھ نہ کچھ اپنے اوپر پابندی لگائیں، گھر کے اندر ایک ڈبہ رکھ لیں، عالمگیر والے بھی دیتے ہیں، انٹس ہاسپٹل والے بھی دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، اس میں کوئی 100-200 روپے جو بھی آپ کے ساتھ ہو ڈال دیا کریں، تو اس سے آپ کو یاد دہانی رہے گی، آپ کے گناہوں کا صدقہ ہو جائے گا، اور آپ کو شیطان بھی روکے گا، بھائی یہ تو اور معافی بھی مانگ رہے اللہ سے، لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے اور صدقات بھی کر رہا ہے، تو آپ خود مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنی زبان کی حفاظت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، زبان ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، یہ زبان ہماری نجات، اگر زبان کی حفاظت صحیح نہیں کی تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیث میں فرمایا، سے میں نے کہا نا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ جب پوچھا گیا من نجا، آپ نے فرمایا امسک علیک لسان، اپنی زبان کو روکے رکھو، تو لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کریں، یہ ایک مومن کی صفت ہے، یہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے اپنے آپ کو فضول لغویات سے بچاتے ہیں، فضول باتوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔